میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مومن سے پوچھا جائے گا فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے جواب دے گا؟ حدیث کی آخر کے الفاظ تھوڑا سا پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے وَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے؟ مومن کہے گا قرأت القرآن وآمنت به وصدقت وعملت بما فيه كما في روایت اخرى، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تب جواب صحیح آیا ہے۔ منافق اور کافر سے کہا جائے گا من ربک، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ شارحین لکھتے ہیں ہاں کا معنی کیا ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یذکر، سوچے گا یہ کلمہ تو سنا تھا دنیا میں لیکن اس وقت یاد نہیں آئے گا۔ یاد کیسے آئے؟ رب کا تعارف تو کیا ہی نہیں، تعارف تو صرف اتنا تھا جب جی چاہا جا کے پیٹ قبر پہ رگڑ لیا، جب جی چاہا کسی کے سامنے رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا۔ اللہ کا تعارف کیا ہوتا تو یہ کام تو نہ ہوتے۔ رب کا تعارف جو دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے جواب بھی اسی کو ہی آئے گا۔ اور اگلے لفظ ذرا غور سے سنیے گا، جواب کیوں نہیں دے پائے گا؟ کہے گا اقول کما یقول الناس، مجھے نہیں پتا، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، میں لائی لگ تھا، میں تو دیکھتا تھا آج ان کیا ہے دنیا میں۔ اور سچی بات یہ ہے، حدیث میں تو 3 سوالوں کا جواب ہے۔ آج ساری دنیا بیچاری نہ اس بات کو پہچاننے پہ لگی ہوئی ہے من ربو کا، نہ اس کو پہچانتی ہے ماں دینوں کا، ایک چوتھے سوال کی تیاری میں لگی ہوئی ہے ساری دنیا۔ صبح سے لے کے شام تک تھک جاتی ہے بیچاری دنیا، لیکن وہ سوال آنا ہی نہیں۔ بھلا کون سا سوال ہے جس کی تیاری میں ہر عام و خاص مگن اور محو ہے؟ وہ سوال شاید آپ نے سنا ہو یا کہیں لکھا پڑھ لیا ہو، کیوں جی چوتھا سوال ہوگا قبر میں ماں ڈگریوں کا تیری ڈگری کون سی ہے؟ ساری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے۔ بلہ لگ جائے، سٹیٹس بلند ہو جائے، رینک بڑھ جائے تو اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے۔ رینک یہ ہوتا ہے رنگ بھی کالا ہو بلال جیسے کا، جوتی بھی نہ جانی کیسی پہنی ہو اور اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ یہ لیول ہے اسلام کا، یہ رینک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن بات کا غلط مفہوم نہ لینا، میں کہتا ہوں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو PhD کرنی چاہیے، لیکن دین چھوڑ کے نہیں، پہلے دین پڑھ کے۔ فرق اتنا ہے، آخر ما یبقى علی ما یفنا، ترجیح اس کو دو جو باقی رہنے والی چیز ہے اس پر جو ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہیں منہج کا اعوجاج نہ کو سمجھ لے، ہم تو کہتے ہیں پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی، کشتی دین کی چلانی ہے اور پانی کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن پانی اتنا ہی چاہیے کہ کشتی چلتی رہے۔ پانی اگر زیادہ ہو جائے نا تو کشتی ڈھولنے لگ جاتی ہے۔ دنیا میں انسان دھت ہو جائے تو پھر ایمانی کشتی بھی ڈھولنے لگ جاتی ہے، اور اگر پانی میں طغیانی آ جائے نا تو اچھل کے کشتی میں آ جائے تو کشتی اکیلی نہیں ڈوبتی، ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔